لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ چونکہ یہ مجلس آج بمناسبت ضربت امیر المومنین ماہ مبارک رمضان کی 19 تاریخ اور امیر المومنین کے صدقے میں اور ان کی مظلومیت کے صدقے میں یہ مجلس مرحومہ مغفورہ زیب النساء بنت منظور حسن، مرحوم مغفور سید انور علی ابرار اور مرحومہ مغفورہ عزت زہرا بنت سید فتح یاب علی اور مرحوم مغفور اصغر پاروی ابن سید محمد اصغر اور تمام جملہ مومنین و مومنات جو اس زیب النساء کے خانوادے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے اعزاء و اقارب، ہمارے سجاد بھائی کے خانوادے کے لوگ اور تمام ان کے لواحقین و متعلقین، پروردگار ان سب مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ عزیزان گرامی، چونکہ امیر المومنین کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 360 آیتیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر آل محمد کا قصیدہ پڑھتی ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى لے لے، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لے لے، اس کے بعد وَمَن مشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اسے لے لیں، یا اس کے علاوہ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اس طریقے سے بہت ساری آیتیں قرآن میں ہے۔ انہی میں سے ایک آیت ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ یاسین میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم، تمام موجودات کا علم، تمام مخلوقات کا علم، تمام اشیاء کائنات کا علم ہم نے امام مبین کے سینے میں رکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں امام مبین کا سینہ اللہ نے کہا ہے، امام مبین کے اندر احسا کیا ہے، جمع کیا ہے، رکھ دیا ہے۔ تو اب اس کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر پروردگار کسی شے کو کسی شے میں رکھنا چاہتا ہے تو آئیے ہم دنیا میں دیکھیں کہ ہم کیا کریں گے۔ مثلاً یہ مجلس کہاں ہو رہی ہے؟ کہ رحمت آباد قبرستان میں۔ اس کے معنی کہ رحمت آباد قبرستان کا وجود ہے تب مجلس ہو رہی ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ یہ مجلس مومنین سنیں گے یا سن رہے ہیں، تو اب یہ مجلس مومنین سن رہے ہیں یا سنیں گے تو مومنین ہیں تب تو سن رہے ہیں۔ اور کیجئے، اگر مومنین اور رحمت آباد کا وجود نہ ہوتا، تصور میں بھی نہ ہوتا، تو کیا تب بھی ہم کہتے کہ رحمت آباد میں مجلس ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کے معنی کہ رحمت آباد پہلے ہے، مجلس وہاں بعد میں ہو رہی ہے۔ قبرستان پہلے ہے، مرحومہ مغفورہ زیب النساء دفن وہاں بعد میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ بس یہی چیز ہے کہ اگر ظرف ہوگا تو اس میں مظروف ہوگا۔ توجہ کیجئے، برتن پہلے ہوگا، گلاس پہلے ہوگا، شربت بعد میں ہوگا، دودھ بعد میں ہوگا، پانی بعد میں ہوگا، پہلے اس کا وجود ہوگا۔ اب اس کے معنی یہ کہ اللہ نے کہا ہم نے ہر شے کا علم، موجودات کا علم، مخلوقات کا علم، کائنات کا علم، اشیاء کائنات کا علم، سب کچھ کہاں رکھا؟ ایسا کیا، جمع کیا امام مبین کے اندر۔ تو پتہ چلا کہ امام مبین پہلے اللہ نے بنائے اور اشیاء کائنات کو بعد میں بنایا۔ امیر المومنین کا سینہ، امیر المومنین کا توجہ کیجئے گا وجود
زیرو پہلے ہے، کائنات بعد میں ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا، اور جب میرے نور کو خلق کر دیا تو اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، خدا ان جملات کے ذریعے ان مرحومین کی مغفرت کرے۔ توجہ فرمائیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو کائنات میں پروردگار عالم نے اہل بیت کا مرتبہ، علی کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ خدا مرحومہ عزت زہرا کے درجات کو بلند کرے، خدا مرحوم اصغر پاروی کے درجات کو بلند کرے، خدا مرحومہ زیب النساء کے درجات کو بلند کرے، امیر المومنین کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں۔ یہ مجلس رمضان المبارک میں، یہ قبر پر اور روز ضربت مولا کائنات کا تذکرہ، خدا اس تذکرے کے ذریعے ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے تمام ورثہ کو، ان کے پسماندگان کو پروردگار ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے، بالخصوص اس بیماری سے اس خانوادے کو محفوظ رکھے۔ بڑی عظمت ہے رمضان میں مجلس کی، اس لیے کہ باقی دنوں میں اگر مجلس ہوتی ہے تو روایتوں میں ہے کہ ایک ثواب ملتا ہے ایک مجلس کا مثلاً، لیکن اگر رمضان میں مجلس ہوتی ہے تو پھر ایک ثواب نہیں، 1000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ خدا اس میں عبادتوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، اس میں نماز و روزے کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس میں تلاوت قرآن کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تلاوت قرآن کے لیے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت خطبہ شعبانیہ میں، جو مشہور خطبہ ہے پیغمبر کا، شعبان میں خطبہ دے رہے رمضان کی آمد کا، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، اللہ تمہیں اپنے سفرے پر بلا رہا ہے۔ رمضان کے لیے پیغمبر فرماتے اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں تمہارے شامل حال ہونے والی ہے، تم اسے اپنے اندر جذب کر لو، ان رحمتوں کو حاصل کر لو، ان مغفرتوں کو حاصل کر لو، اپنے اور اپنے مرحومین کے گناہوں کو بخشوا لو رمضان میں۔ پیغمبر فرماتے خطبہ شعبانیہ میں کہ کوئی رمضان المبارک میں اگر ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، پورا قرآن نہیں، پورا پارہ نہیں، پورا سورہ نہیں، ایک آیت، توجہ کریں، صرف ایک آیت اگر کوئی قرآن کی پڑھتا ہے رمضان میں تو خدا اس ایک آیت کے بدلے پورے ایک قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب سوچئے کہ 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں، اگر انسان پورا قرآن ختم کر لے معرفت کے ساتھ، یہ نہیں کہ قرآن پڑھ لیا اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کیا پڑھا، نہیں، قرآن معرفت کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن سمجھ کے پڑھا جائے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پڑھ کے ہدایت ملنی چاہیے، قرآن پڑھ کے انسان کے اندر تقویٰ آنا چاہیے، قرآن پڑھ کے انسان کے اندر اخلاق آنا چاہیے، قرآن پڑھ کے انسان کے اندر دیانت داری آنا چاہیے، قرآن پڑھ کے انسان کے اندر امانت داری آنا چاہیے۔ ہم نے قرآن تو پڑھ لیا، ہمیں پتہ نہیں ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، ہم نے قرآن پڑھ لیا ہم اپنے بزرگوں سے بدتمیزی کریں، ہم نے قرآن پڑھ لیا ہم بے حجابی کا شکار رہے، ہم نے قرآن پڑھ لیا ہم ادھر ادھر کی لغویات میں لگے ہوئے، تو یہ قرآن کا ثواب تھوڑی ملے گا۔ اس کا مطلب کہ آپ نے صرف لقلقہ لسانی کی ہے، صرف زبان چلائی ہے آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے، نہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ ایک آیت کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے۔ رمضان میں اگر ایک مجلس ہوتی ہے مرحومین کے لیے، یہ خوش نصیب ہے مرحومین جن کے لیے ماہ مبارک رمضان میں مجلس ہو رہی ہے، اور وہ بھی یوم ضربت، تاریخ ضربت، یہ تاریخ میں خدا علی کے صدقے میں مرحومین کی مغفرت کرے، اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ شب قدر ہے، الحمدللہ ایک شب قدر گزری ہے، خدا آپ سب کے اعمال کو قبول کرے جو مجھے سن رہے ہیں، خدا ان مرحومین پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا نے امیر المومنین کو پہلے بنایا، کائنات کا علم بعد میں رکھا، اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے، پیغمبر اسلام نے کیا کہا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ پوری توجہ سے سنیے گا اس حدیث کو، یہ حدیث میں ایک بہت باریک گوشہ ہے، نقطہ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں سننے والوں کو۔ اگر پسند آئے تو مرحومین کے حق میں دعا کیجیے گا، توجہ کیجیے میرے عزیزوں، عزت زہرا، اصغر پاروی اور ان تمام مرحومین کے لیے دعا کریے گا جن کے اصحال ثواب کی یہ مجلس، اور ان کے ورثہ کے لیے
ان کے پسماندگان کے لیے ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کیجیے۔ بس مختصر کر رہا ہوں، گفتگو تمام ہو رہی ہے، آپ ذرا توجہ کریں۔ اللہ نے کائنات کا علم انہیں دے کے پیدا کیا ہے، امیر المومنین کے پاس کائنات کے علم ہے، اسی لیے کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ پیغمبر نے کہا کہ وہ شخص جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو معرفت نہ کر سکے، پہچان نہ سکے، شناخت نہ کر سکے، تلاش نہ کر سکے، وہ کفر کی موت مرا، وہ شرک۔ پیغمبر نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اپنے زمانے کے امام کو بناؤ، اپنے زمانے کے امام کو مقرر کرو، اپنے زمانے کے امام کو مل کے چنو، نہیں کہا پہچانو۔ پہچانو، پہچانا کسے جاتا ہے؟ جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تلاش کسے کیا جاتا ہے؟ جو پہلے سے جس کا وجود ہوتا ہے۔ ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو خود موجود ہوتا ہے۔ معرفت اس کی حاصل کی جاتی ہے جو ہو، جو ہوتا نہیں اس کی معرفت نہیں حاصل کی جاتی۔ اس کے معنی کہ پیغمبر اپنی زندگی میں بتا کے جائے امام تو ہوگا، تم اسے پہچانو۔ امام تو اللہ نے بنا کے رکھا ہے، اور ہمارے لیے پہچاننا آسان اس لیے ہے کہ پیغمبر کی ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ پیغمبر نے غدیر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ غدیر سے جو سلسلہ امامت شروع ہوا ہے وہ آخری زمانے تک اور اس زمانے کے امام تک ہے۔ خدا ہمارے امام کا ظہور فرمائے، خدا ہمارے امام کے آوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرمائے، ان مرحومین کا شمار فرمائے۔ بس میں نے گفتگو ختم کر دی۔ آج روز ضربت، آج یوم ضربت، آج تاریخ ضربت ہے۔ ہاں عزیزوں، وہ امیر المومنین کہ جو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے، جو لوگوں پہ ظلم نہیں ہونے دیتے تھے، جو کسی کا حق نہیں کھانے دیتے تھے، اور جس نے کبھی کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجا۔ زمانہ علی کے عدل کی اتنے دشمن ہو گئی کہ علی کے سر پہ ضربت لگی، ایک مرتبہ آواز آئی قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ کوفے سے لوگ نکلے اور یا علی کی صدا بلند ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ طبیب ہندی کو آج امام حسن نے بلایا، آج ہی کی شب میں امام نے بلا کے طبیب سے کہا میرے بابا کی کیفیت دیکھو، حالت غیر ہے۔ طبیب ہندی نے آ کے دیکھا، کہا زہر بہت زیادہ ہے علی کے سر میں، علی کے زخم میں زہر ہے، اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو شاید اس سے کچھ آفاقہ ہو، چاہے اس سے شفا ملے۔ اے عزیزو، جیسے ہی یہ خبر کوفے میں پہنچی کہ علی کو دودھ پلانا ہے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے سر پہ دودھ کا پیالہ اور کوزہ لے کے نکلے اور کہتے ہیں کہ آقا حسن، ہم علی ابن ابی طالب کے لیے دودھ لائے اپنے آقا کے لیے۔ اے عزیزو، ذرا سوچئے، بچے کسی نے بچوں سے پوچھا کہ تم یہ دودھ کیوں لے کے آئے ہو، یہ اپنے سر پہ دودھ کیوں لائے ہو؟ بچوں نے کہا میرے آقا نے ہمیں اپنے زانوں پہ بٹھا کے ہمیشہ شہد کھلایا، شربت پلایا، دودھ کا شربت پلایا۔ ارے اب میرا محسن اس دنیا سے جا رہا ہے، ہم کیسے بیٹھے؟ علی وہ ہے جو یتیموں پہ شفقتیں کرتے تھے، علی وہ ہے جو یتیموں پہ مہربان تھے، علی وہ ہے جو کائنات کے مولا تھے۔ خدا علی کے صدقے میں ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اور تمام ناظرین اور سامعین آپ جو مجلس سے سن رہے ہیں، پروردگار آپ پہ بھی رحمتیں نازل کرے، اور ہمیں اس شب قدر میں عبادت کرنے، عمل صالح کرنے، کار خیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو آئندہ سال بھی یہ شب قدر اور ماہ مبارک رمضان خدا صحت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان مرحومین کے ورثہ کو پروردگار بالخصوص سجاد بھائی اور ان کے تمام متعلقین، ان کے فیملی کے لوگ جتنے بھی افراد ہیں، پروردگار ان سب کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزوں، ہمارے امام کا خدا جلد سے جلد ظہور فرمائے، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مقبورہ عزت زہرا بنت سید فتح یاب علی، مرحوم اصغر پاروی ابن محمد اصغر، مرحومہ زیب النساء منظور حسن، مرحوم سید انور علی ابرار اور تمام ان کے خاندان کے مرحومین کی روح کو اصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔